وَنَبْلُوكُم مِّنَ الشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اے دنیا والوں، اے دنیا کے انسانوں، میں تم کو آزماتا ہوں، کبھی تم کو بیمار کر کے، کبھی تمہارے ساتھ کوئی پریشانی دے کر کے، کبھی تمہیں تنگدست بنا کر کے، کبھی محتاج بنا کر کے، کبھی دوسرے کی ضرورت تمہارے لیے بنا کر کے میں تمہیں آزماتا ہوں، والخیر، اور کبھی کبھی تم سے بھلائی دے کر کے تم کو آزماتا ہوں، مال و دولت دے کر کے آزماتا ہوں، تمہیں اولاد دے کر کے آزماتا ہوں، دنیا کے اندر شہرت دے کر کے آزماتا ہوں، لیکن ایک بات یاد رکھنا اے دنیا والو، تمہیں ساری دنیا کی دولت دے دی جائے گی، لیکن ایک بات یاد رکھنا، وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، میرے کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، دنیا کی جاؤ مزہ تم کو مل جائے گی، دنیا کی ساری چیزیں تم کو مل جائیں گی، دولت مل سکتی ہے، شہرت مل سکتی ہے، منصب مل سکتا ہے، دنیا کی ساری چیزیں مل جائیں گی، لیکن یاد رکھنا دنیا کی چیزوں کی محبت میں پڑ کر کے اللہ کو بھول مت جانا، کیونکہ آخر میں لوٹ کر کے اسی جگہ جانا ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی جامع بات کہی ہے۔ مسلمانوں، اللہ نے کہا ہے کہ دنیا کے اندر اللہ نے اگر شہرت دیا ہے تو دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے۔ دینے والی ذات کون ہے بھائی؟ دینے والی ذات کون ہے؟ آپ لوگ تھوڑا سا خیال سے سنیے اور جو پوچھا جائے بتائیے تاکہ ہم کو بھی اچھا لگے۔ دینے والی ذات کون ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی دے سکتا ہے؟ دنیا کے اندر اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں دنیا کے اندر بھیجا، طرح طرح سے ہم کو آزمائش میں مبتلا کر رہا ہے۔ آج وہ دور آ چکا ہے جس دور کے اندر چاروں طرف آزمائش ہی آزمائش، ہر طرف سے امتحان ہی امتحان ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے، 1450 سال پہلے پیشن گوئی کر کے گیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لم یبق من الدنیا الا بلاء و فتنہ۔ اے دنیا والو سن لو، ایک دور ایسا بھی آ جائے گا، ایک زمانہ ایسا بھی آ جائے گا جس زمانے کے اندر دنیا کے اندر صرف اور صرف فتنہ فساد ہی برقرار رہے گا، مصیبت ہی مصیبت رہے گی، ہر طرف سے ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا، انسان کو اپنا ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا۔ وہ دور آج آ چکا ہے، ہر طرف سے مسلمانوں پر یلغار ہے، ہر طرف سے مسلمانوں پر حملہ کیا جا رہا ہے، کبھی تو اس کے ایمان پر حملہ کیا جا رہا ہے، کبھی تو ان کی عبادت گاہوں کے اوپر حملہ کیا جا رہا ہے، کبھی تو اس کے گھروں میں گھس کر کے ان کو مارا جا رہا ہے۔ چاروں طرف سے انسان کی پریشانی آج آ چکی ہے۔ اللہ کے نبی آج سے نہیں 1450 سال پہلے ہی بتا کر کے چلے گئے کہ دنیا والوں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ گھبرانا نہیں ہے۔ ایسے موقع پر اپنے ایمان کا جائزہ رکھنا، اپنے ایمان پر ڈٹے رہنا، یہ جہاد سے بھی بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے دوسری آیت کے اندر فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے اے دنیا والوں سنو، میں تم کو آزماتا ہوں، میں تم کو آزماتا ہوں، بہت ساری چیزیں دے کر کے بھی آزماتا ہوں اور بہت ساری چیزیں تم سے چھین کر کے بھی میں تم کو آزماتا ہوں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کبھی کبھی خوف کے ذریعے سے، ڈر کے ذریعے سے تم کو میں آزماتا ہوں۔ یہ ڈر کیا چیز ہے، یہ خوف کیا چیز ہے، آج سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ آج حکومت وقت نے ہم پر کبھی کبھی ہمارے مسجدوں پر حملہ کر رہا ہے، کبھی کبھی مسلمانوں پر ظلم کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ایسے وقت میں ہم گھبرا جاتے ہیں، دنیا کی زمین میں رہ کر کے ایسے وقت میں گھبرا جاتے ہیں۔ اس وقت ہم سوچنے لگتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو ہم اللہ کی عبادت نہ کر سکیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری عبادتوں کے اندر پابندی لگ جائے، کبھی ایسا نہ ہو کہ ہماری مسجدوں کے اندر تالا لگ جائے۔ اس وقت ہمارے دل میں ڈر لاحق ہو جائے۔
یہ ڈر یہ خوف جو اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے بھی ہم اور آپ کو آزما رہا ہے. دنیا کے اندر طرح طرح کی ڈر دے کر کے اللہ تعالیٰ ہم کو آزماتا ہے. میرے بھائی یہ ڈر خوف جو آج ہم اور آپ محسوس کر رہے ہیں یہ بھی اللہ کی جانب سے ہے. یہ بھی اللہ نے کیا ہے. اللہ نے کہا ہے کہ ڈر دے کر کے میں اپنے بندے کو آزماتا ہوں. کہے ایسا تو نہیں ہے. دنیا کی تھوڑی